نشانیہ. تو واقعی 10 صورتیں بھی انسان نے پڑھنی ہو. ظاہر بات ہے فاتحہ کو ہر مسلمان پڑھتا ہی ہے ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن یہ 10 صورتیں بھی اگر کوئی عام لے تو واقعی بنیادی تصورات ہے اس کی گرفت، پھر ان کو دہراتے رہے. دوسرا اسی کا نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی 7 کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے اور آخری سے پہلی آدم. یہ بنیادی تعلیم عام طور سمجھا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص کو اصل میں معوذتین بھی توحید ہی کی صورت. یہ میں بات بیان اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی پہلی آیت اللہ الصمد، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ، جس کے طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس کی پشت پناہی ہے چاہی جائے. یہ پناہ میں پشت پناہی کرنا یہی تو معوذتین کا مضمون ہے. تو معوذتین درصد دونوں جو ہے اس اللہ اور یہ وہ توحید عملی. بات کرتے ہیں آخری کا عظیم خط. پہلی 7 سوروں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے، اس کی لائف بایوگرافی لکھی جائے. پہلی بات کہاں ہے سورۃ الفیل کیا ہے؟ عام الفیل میں ملا. اور وہ اصحاب الفیل کون تھے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے آئے تھے مکہ مکرمہ. تو گویا کہ اللہ کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے. پھر یہ کس قبیلے سے، کیا آپ کا خاندان کا حسب ہے؟ سورۃ القریش کیا ہے؟ قریش آپ جس کے آپ ان کا کیا مقام تھا، اللہ کے اوپر کیا احسانات، کس طرح ان احسانات کی یہ ہے لیلاف علاقے رحلت شتاء فلیعبد رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم. پھر تیسری صورت جس ماحول میں آپ جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض بھی ادا کرنا، اس کے کردار اور اخلاق کا عالم. یہ جو سورہ مبارکہ ارایت یکذب بالدین فذلک ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ سارا کس کا بنا؟ اہل مکہ کے حالات، ان کی اخلاقی دینی اعتبار سے زوال، وہ آقا ابراہیمی کے جو مسکت ہے نماز کا حلیہ لگا، کوئی نیکی تھی تو اس کا حقیقت بر سے بالکل یہ وہ کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ دیں، اصلاح انقلاب. پھر آپ کا انا اعطینا الکوثر فصل وانحر. اسی میں یہ کہ مخالف، لیکن آپ کے مخالفین خائب و خاسر ہوں گے ناکام. ان نشانی قل یا ایھا الکافرون. جب یہ مخالف کے تصادم کشاکش و باطلی اپنی انتہا کو پھر ذرا نری پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں کی تو یہ اعلان براءت قل یا لا ولا یوں سمجھیے کہ پورا وقت. اور آخری یہ انجام ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں. یہ ایک آیت کو 2 حصوں کر دیجئے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے قل جاء الحق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدعون الی اللہ افواجا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دن اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر سب سے زیادہ معاند ابو لہب اور بیوی عورتوں سرے اور مرد، جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو جو کہ یوں سمجھیے کہ نکما ترین پست ترین اخلاق کا اور سخت ترین مخالف اور قریب ترین عزیز، یہ سارے تین جمع کی وہ ایک شخص بنا لیکن اس کے ہاتھ تو برباد ہو. یہ در حقیقت ان چاروں کا ہے. یہ جو دونوں میں نے آپ تو یہ ہے در نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشن کا وہ آپ کے آپ کا. تو یہ 7 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق ہے. باقی جو علم کے ہوتی ہیں فرامین جو ہے وہ ان سے قطع نظر، وہ تو جو بھی ہے ہمارے علم میں بیان ہو. پھر آخری یہ ہے در دین کی اصل کی لب لباب. دین توحید ہے. اسلام توحید 4 سورہ اخلاص کے اور پھر توحید ہی کا ایک ہے. اور یہ توحید کیا ہے؟ توحید تعوذ پناہ صرف ایک کی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحید کا تقاضا ہے توکل، توحید سے توکل بھروسہ سے اللہ کوئی وکیل. اسی طرح یہ تعوذ کس سے پناہ لو؟ استعاذہ قوم میں پناہ دینے کی قدرت ہے. قل اعوذ بالفلق. یہ نکات ذہن منتقل ہوا میں نے چاہا کہ آج پھر آتا ہے. ایک دوسرا بیان کرتا چلا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 سورتیں تو نمایاں طور سورۃ الفیل، سورۃ القریش، وہ سمجھیے ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی. پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی سورت جو ہے وہ ارایت یکذب بالدین، سورہ ماعون اور سورہ کوثر، یہ بھی ایک ہی تعلق ہے. ایک کردار وہ ہے جن سے سابقہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ہے، یہ بھی ایک ہی جوڑا ہے. البتہ پھر سورہ کافرون ایک منفرد اگلی سے نمایاں طور کی شکل ہے. یہ در حقیقت ایک ہی حق آ گیا، حق ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ دیکھا کہ فوج داخل اور اسی بات کو انجام جو ہے حق آیا ہی گیا ہے، روشنی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اندھیرا بھاگ گیا. وہ ہے تباہ. یہ دونوں ایک جوڑے کی لیکن کافر یہاں منفرد مزاج کی. اسی طرح اخلاص کے انتہائی یہ تو گویا توحید کا کے مضمون پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے گویا کہ تقاضا بھی ہو اس کا. اس سے بھی آپ کو معلوم ہے یاسین وہ حصہ پڑھ رہے ہیں، میں نے بیان کیا تھا، اس کا کوئی جوڑا نہیں. وہ قلب وہ جو صورتیں وہاں 13 ان میں یہ درمیان ان کو اس طریقے سے رکھا گیا. 21 صورتیں ہیں، وہ 10 ادھر اور پھر 10 ادھر درمیان میں یاسین ریزائڈنگ پوزیشن میں. اور وہ اسی طرح سورہ اخلاص کو اگلی 2 انداز سے جوڑا ہے. معوذتین نام ہی ان کا جو ہے 2 میں تعوذ تلقین ہوئی قل اعوذ. تو یوں سمجھیے کہ یہ آخری 2 سے یہ 6 سوروں کی شکل میں سے اب ایک نقشہ بھی میں نے بلکہ آج اپنے کاغذ تھا کہ اگر مثلث سے ساتھ ڈرا کر لیں، ایک مثلث ادھر ہے ایک مثلث ادھر، تو یہ 6 سوروں کو ریپرزینٹ کرے گی. پہلا سورہ ہے
ہے کافرون نسل اور لہب. کافرون ہے پریزائڈنگ اور اس کے ساتھ متعلق ہے جوڑے کی شکل میں سورۃ اللہب. ساتھی دلت سے سورہ اخلاص یہ ہے پریزائڈنگ پوزیشن اور ان کے ساتھ جو ہے معوض ہے. اگر یہ ٹرائنگلز کو دونوں مثلثوں کو آپ برابر تو خود ایک بات ابھرے گی اور وہ میں اب چاہوں گا کہ دوسرے اعتبارات سے بھی بہت واضح کریں کہ پھر بڑا ہو جاتا ہے سورہ کافرون میں اور سورہ اخلاص. یہ دو پریزائڈنگ پوزیشن میں ہیں، ان دو سیٹ میں دونوں ٹاپ کے ادھر سورہ کافرون ہے ادھر سورہ اخلاص ہے. کافرون سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق، یہ دو ٹاپ پر ہیں. ان کے مابین جو ربط ہے اس کو آپ سمجھ کس کس اعتبار. اب نور کا عام طور پر معمول جو تھا قرآن میں قرات جو آپ نماز میں کیا کرتے تو وہ قریب کے جوڑے آپ لے رہے سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ. حالانکہ سورۃ غاشیہ بڑی ہے تعداد آیات کے، لیکن یہ کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کے چونکہ دونوں میں فذکر تذکیر کا حکم ان دونوں صورتوں یا منافقون یا لیکن بعد جب پر آپ کا نے معمول دیکھا کہ اس سے اس اصول سے ہٹ کر کہیں سے ایک صورت لی ہے کہیں سے دوسری لی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مناسبت. سورہ کا اخلاص کا عجیب معاملہ ہے کہ اہم ترین جو سنتیں ہمارے ہاں نماز کی جو شمار ان میں حضور کا معمول ان دونوں کو جب فجر کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون، درمیان میں 2 سورتیں چھوڑ دی. اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں بہت مشہور بہت ہے طواف کے ساتھ پہلی میں کافرون. یہ جو ربط اور تعلق اس کو اچھے تھے کہ ان میں بڑی یعنی گہری مناسبت اور اسی کے ساتھ میں یہی 2 رکعتیں ہیں جن کے نام بے شمار اور ایک سورہ کافرون کے بارے میں یہ بات میں بتانا بھول گیا کہ اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے. سورہ اخلاص ان دونوں سورتوں کا نام، ویسے وہ زیادہ مشہور ہے کافرون کے نام لیکن یہ کہ اس کے بھی نام ہوتے ہیں اس کے بھی نام بہت ہیں. آج جو اس سورہ مبارکہ کا نام ہے وہ تو میں بعد میں بنواؤں گا سورہ اخلاص کے. اور یہ عربوں مزاج کا ایک ذوق تھا جس چیز سے انہیں زیادہ محبت جس چیز کی زیادہ عظمت اس کے نام مختلف پہلوؤں مختلف صفات کے. شیر کے آپ کے لیے ہزاروں اب شیر کی ہر ادا کے اعتبار سے تلوار گھوڑے کے بے شمار. اسی طرح جنہوں سے خصوصی محبت اس صحابہ کو تو ان سورہ نام ایک سے ان دونوں سورت سے مشترک ہے. الاخلاص نام ہے، المقششہ نام ہے. اچھا اس میں جو اصل پہچان یہ معنوی یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یعنی معنوی ہے اس کے اعتبار سے اہم بات کہ سورہ کا میں ماں جسے میں پوجتا ہوں یہ 2 بتا. تم نہیں پوجو گے جسے میں پوجوں یا تم نہیں پوجتے ہو جسے میں اور میں نہیں پوجوں گا جسے اور میں نہیں پوجتا جسے تم. ایک فطری سوال ہوتا ہے کہ آپ کس وہ کون کی صفات کیا اس کی شان کیا ہے. جیسے کہ روایات میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور سے پوچھ لیا صف لنا ربک صفات بیان کی نظر آپ کو. اسی طرح لنا ربک اپنے رب کا نسب نامہ ذرا بیان ہے. کس کو پوچھا؟ اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھیے کہ جہاں لفظ اللہ ہے وہ تو مشترک ہے وہ بھی اللہ کو یہ تو نہیں تھا کہ اللہ کو مانتے اللہ کو پوچھ اللہ کی دعائیں اللہم پکارتے تو کیسے کہتے ہو کہ میں جسے میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے. مطلب کیا ہوا کہ نام صفات اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کریں وہ تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے وہ اللہ نہیں ہے جسے میں کہ یارا دیگرے رامی پرستن نام رکھے لیکن میں اس اللہ کو نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے. وہ اللہ کوئی اور اللہ تمہارے ذہن کا اس کی صفات کو نہیں اس کو تم نے گرا دیا مخلوقات کے سب میں لا کر وہ میرا گھیرا نام رکھے لیکن ان کا بدلول اس نام کا اصل مصداق اس نام سے مراد اس نام کا سما بالکل جدا ہے. وہ حقیقت وہ کون اس کا جواب ہے اللہ لم یلد ولم یولد. تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نام قرآن میں بارہا میں نے آپ کو کہ قرآن میں ان سے پوچھیے آسمان پیدا کیا کہیں گے اللہ من خلق وہ کہیں گے اللہ لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو اور تصورات شامل کر لیے اب وہ اللہ نہیں رہا ہے جس کو بیت کا نام ضرور ہے میرے اور تمہارے من باقی اللہ کی شان بالکل جدا ہے اس معبود سے کہ جو تم ہے. اور وہ کون ہے وہ یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارک جس کی صفات کا شان و کرا یہاں. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص کے نام ویسے امام راضی نے 20 نام دلا دیے ہیں لیکن میں جلدی سے آپ کو مختلف مضامین کے اعتبار سے صفات ہیں اس کے پہلوؤں سے نام رکھے. سورۃ التفرید فرق یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو علیحدہ بالکل ایک فرق کے کسی اور کے ساتھ اتباع. سورۃ التجرید مجرد کر تمام صفات جو کے ساتھ مدر دیا گیا ہے دوسرے الہ علیحدہ. سورۃ التوحید سورۃ النجات سورۃ الولایہ سورۃ النسبہ سورۃ المعرفہ سورۃ الجمال سورۃ المقششہ سورۃ الصمد. پورے قرآن حکیم میں چونکہ صرف یہی سورہ مبارکہ ہے بلکہ نہ اس مادے کوئی نکرہ نہ کوئی معرفہ سے مشتق بلکہ اس مادے بس یہی ایک لفظ آیا ہے جو مبارکہ میں الصمد. تو سورۃ الاساس یہ مختلف نام ہے چکا یہ ہے اس بنیاد پر کہ عربوں کا مزاج تھا. یہ در حقیقت ان کے بہت ہی زیادہ قادر الکلام نے کہا ایک کے اندر جو فصاحت بلاغت کا ایک خاص ذوق کہ اب ایک ہی شخص سے فرض کیجئے لیکن اس کے بہت سی صفات کی اس کی شانیں اس کی ادائیں تو ہر اس کا ایک علیحدہ اس کی اس صفت کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خود اللہ تعالیٰ کے نام تمام کے تمام صفات ہیں.
اللہ کی ہر صفت کے ساتھ الف لام جوڑ تو اللہ تعالیٰ کا نام. تو اس اعتبار سے جن چیزوں سے محبت زیادہ ہو، جس سے عقیدت ہو یا جس سے کی عظمت کوئی دل میں نقش قائم ہے، وہ بہت سے نام. ایک یہ کہ کا زبانہ نزول کیا ہے، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے. یہ مبارکہ ان چند سوروں میں سے ہے جن کے بارے میں بالآخر میں کہا گیا کہ یہ 2 مرتبہ، اس لیے کہ بہت سی دلالت ہے، مکی صورت ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ صرف لنا رکھ ان سے لنا رکھ. تیرا بیان کیا، کس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں پوچھتا اسے جنہیں تم پوچھتے ہو، اور تم سے اسے جسے میں پوچھتا ہوں، تو آپ کسے پوچھتے ہیں؟ ہمیں ذرا بیان کی شان کی صفات کیا. تو اس اعتبار سے مکے میں ہوئی بہت سی روایات. بعد میں کہ یہود نے سوال کیا کیا اللہ کی کا اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت ہے تو کیا ہے؟ تو یہ سورہ مبارکہ. تو یہ مختلف روایات ہیں اور اس پر میں سمجھتا ہوں حق ادا کیا ہے اور مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں مقدمہ لکھا تو تمام آیات جمع کر دی ہیں، اور پھر بہت ہی اہم اور بہت قول فیصل بہت جامع اور اس سے ثابت اکثر لوگوں کی رائے بھی کو بیان کروں وہاں پر بہت عمدہ ہے بڑا، اور وہ یہ ہے مکی. لیکن ان کے جب بھی حضور سے پوچھا گیا ہو اللہ کے بارے میں حضور نے یہی صورت پڑھی تو مغالطہ لوگوں کو شادیاں دی. اور یہ میں پہلے بھی بیان کروں، جیسے وہ مشہور واقعہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے انتقال کے بعد جذباتی اور آپ تلوار کی تھی اور فرمایا تھا کہ جو کہے گا کہ انتقال ہوگا. یہ خاص ایک جذب کا عالم تھا. تو اس وقت حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ نے جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا ومن کان اللہ فإن اللہ حی، اور پھر وما للہ رسول خلق فإن مات انقلب على عقبیہ. تو حضرت نے یہ تاثر کہ مجھے محسوس ہے یہ آیت مبارکہ ابھی نازل. اب ظاہر بات ہے حضرت عمر کا معاملہ تو اور ہے، تو قرآن کے عالم انہیں معلوم تھا کہ آیت کا لہذا وہ الفاظ یہ کہ گویا کہ ابھی نہیں، یعنی اس کا تاثر اتنا گہرا ہوا اس آیت کے پڑھنے کا. ابو بکر کا حوالہ تھا تو تاثر اتنا گہرا تھا کہ عمر کے پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ گویا یہ آیت ابھی. لیکن عام لوگ ظاہر بات ہر شخص کو قرآن کا کتنے لوگوں کے پاس قرآن مجید پورا موجود. مصحف کا یہ مصحف کی ابو بکر کے زمانے میں جمع کیا، ورنہ باقاعدہ مابین فتحین کتابی شکل میں حضور کے زمانے میں قرآن تھا. تو ایسے بھی کسی نے کوئی سوال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، حضور نے یہ صورت پڑھ دی تو کسی شخص کو اس مجمع میں موجود ہو یہ گمان سکتا ہے کہ ابھی نازل ہوئی ہے. اس سوال کے جواب نازل، اور اس اعتبار سے یہ رائے بھی بن گئی کہ یہ گویا کہ مطلب یہ کہ مضامین کو دیکھیے، اسلوب دیکھیے، اس کا اسٹائل دیکھیے، سب کے قطعی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف بالکل ابتدائی ہے. اس کے لیے بھی جو ایک برہان قاطع دی ہے مولانا وہ بہت، اس لیے کہ اس میں جو لفظ احد آیا ہے، یہ بات مزید جو تشریح کروں گا وہ بات سامنے آ جائے گی. سوائے اللہ کی ذات کے یہ لفظ صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے مستعمل نہ، اس سے پہلے اس کا استعمال تھا. یہ صرف ہوا قرآن مجید میں اللہ کی ذات. اس اعتبار سے جب حضرت بلال کے واقعات رضی اللہ عنہ، جب امیہ ابن خلف کا آقا تھا، جب انہیں سخت سزا تپتی زمین پر لٹا کر اور ایک بھاری پتھر سینے پر تھا اور اوپر سے آگ برسا رہا ہو مکے کا، اس وقت بھی زبان سے رکھا احد 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 احد، وہ کسی طرح کمپرومائز تھے. تو یہ احد اس قسم کی زبان سے یہ قطعی ثبوت اس کا کہ یہ سورہ نازل ہو چکی تھی، اور اسی کے حوالے قل هو اللہ احد اللہ صمد. تو یہ احد یہ تو بڑی قطعی میں سمجھتا ہوں کہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت بلال سن 4 یا یہ تعظیم کا آغاز سن 4 میں، سن 5 میں وہ اپنے عروج کو پہنچ پرسیکیوشن اور ان میں ظاہر سے زیادہ جو اس کا نشانہ بنے اس تشدد کا وہ غلاموں کا یہ وہ دور ہے. تو اس سے یہ اس کا بالکل واضح ہے مکی. البتہ چونکہ اس کا بہت سے مواقع پر حوالہ آیا ہوگا بالکل فطری طور پر کہ جب بھی اللہ کی ذات و صفات کا معاملہ بحث آیا یقیناً حضور نے یہی سورہ مبارکہ اور بہت جامع. اس اعتبار حضرات کو یہ مغالطہ ہو کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے تو وہ بات کرنے قیاس سے ساتھ ایک اور موضوع بھی آپ کے سامنے پہلے بھی میں کہا لفظ استعمال کیے جس چیز سے عربوں کو خاص کے نام بہت. اس سورہ مبارک صحابہ کرام درجے شغف محبت کچھ واقعات بیان. ایک روایت بخاری اور کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں واقعہ دستہ بھیجا کسی مہم پر اور ایک سردار کا امیر تھے، امیر الجیش. اب جہاں بھی نماز وہی امیر امام تو وہ ہر رکعت میں چاہے اور قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھے لیکن آخر میں قل هو اللہ احد. کچھ لوگوں نے منع کیا یہ آپ کو یا قل هو اللہ احد، یا یہ کہ جب آپ نے کچھ اور آیتیں پڑھ لی تقاضا ہے نماز کی قرآن مجید کے پڑھنے کا وہ پورا ہو گیا تو ہر رکعت میں آپ کیوں یہ سورہ اخلاص بھی. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے اس وقت ہے میں نہیں پڑھتی یعنی نماز کی رکعت میں اس صورت کے بغیر. پھر یہ کرتے تھے وہ یعنی شکایت کی بتایا گیا کہ رائے مان کے آیا وہ صحیح کرتے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ تم نے یہ بھی سوال کیا کہ ایسا کیوں کرے؟ تو جواب یہ کہ ہاں ہم نے پوچھا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے اس سے تو حضور نے فرمایا یہ الفاظ لے لیجیے اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اسے خبر دے کہ اگر اسے اس صورت اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے بھی مروی مختلف روایات دوسری اور جو صحابہ
किताबें हैं, बकिया जो है 4 किताबें, उनमें रिवायात है बहुत से सहाबा, और उसमें यह है कि फरमाया कि क्या तुमके लिए ये मुमकिन नहीं है कि हर रात 1/3 कुरान पढ़। तो सहाबा ने रसूल किसके लिए ये मुमकिन है? जाहिर बात है मुशक्कत है, इनकी मेहनत है, वहाँ उस तरह की रफ़ाहुल हाल लोग तो शादी है, बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ अपने माश का मामला शुरू से कुरान 10 पारे तो हर रात को चाहिए। तो आपने फरमाया सूरह इखलास पढ़ लिया करो, वो 16 से कुरान के बाद। अब ये जो हदीस है सूरह मुबारक की अज़मत की फजीलत में, ये हदीस मैंने आपको मुस्लिम शरीफ में है, हजरत अबू दरदा से, बुखारी से, हजरत अबू खुदरी से, और बकिया किताबों में भी है बहुत से। और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये तौहीद के मौजू पर जामे तरीके, ये मैं असल में मजमून जरा आज के इख्तिताम पर, वैसे यहाँ से इशारा कि आज से 15 या 17 साल अपनी रेडियो पर की थी आया पर वो छपी हुई, उसमें मैंने एक बात की, मैं इस वक्त इस्लाह करूं, उसमें मुझसे एक गलती, वो गलती ये हुई, मैंने ये करार दिया, वहां तकाबुल किया कि आयतुल कुर्सी तौहीद फी सिफात पर जामे 3 आयत, और हुजूर के अल्फाज हैं कि कुरान की आयात की सरदार आयत, तमाम अफजल और सरदार आयात की आयत क्यों है तौहीद, लेकिन तौहीद उसमें उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि ज्यादा उसमें सिफात है। और वहां में जुमला लिखा है कि जब सूरह इखलास ये तमाम सूरतों की ये सरदार है, आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है, और सूरतुल इखलास ये तमाम सूरतों की सरदार है, और तौहीद फी ज़ात पर निहायत, इसमें जो मैं इस्लाह करूं, ये सूरह मुबारक का सिर्फ ज़ात के लिए तौहीद फी ज़ात, फिल हुकूक, तौहीद फी सिफात, तौहीद अमली, और सबसे ऊंची तौहीद एक है तौहीद वजूदी, इन तमाम को अपने अंदर जमा करना। वाकया ये है कि ये जब तक बात सामने नहीं आएगी, इसकी अजमत, इस दर्जे, इसकी के साथ सहाबा मोहब्बत, 16 से कुरान के मसावी का करार दे, जब तक कि ये तमाम वो सामने ना आ जाए कि इस एक सूरत अल्लाह ताला जमा कर रहा है, तो ये उसकी अजमत निखर कर सामने नहीं आती। और ये कौल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये 16 मसावी है, उसकी सही तौहीद जो है, वैसे ये कि मुस्तनद है उनका हुआ, हुजूर ने जो बात कही सर आंखों पर, लेकिन ये कि उस बात पर एक इंशरा हो, अला वजील बसीरत एक इंसान पहचाने कि हाँ यही बात है, और ये इस बुनियाद पर ये बात नहीं हासिल है कि ये बात सामने ना आ जाए कि ये चारों तौहीद वजूदी, तौहीद अमली, तौहीद ज़ाती, तौहीद सिफात, एक एक आयत में एक तो निहायत ही मुख्तसर बल्कि गिनती अल्फाज कर। अब आइए मुबारक लफ्ज़ बलस मुताला शुरू करें। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है या यकता है या अकेला है या बेहमा सबसे अलग। ये मैंने चंद जुमले जो है अलग-अलग बयान किए हैं, अहद उसलूब इख्तियार किए, मैंने उन सबको आपको पहले तरकीब के बारे में राय समझ। एक राय ये है कि कुल, उसके बाद हुवा जो है ये ज़मीर शान, ये तरकीब के अंदर शुमार में नहीं। मुब्तदा है अल्लाह, अहदुन खबर, अल्लाह मुब्तदा, अहदुन जुमला खबरिया, जुमला इसलिए खबर, और ये हुवा है ये सिर्फ इजाफी ज़मीर शान। एक राय ये कि नहीं, हुवा मुब्तदा है, अल्लाह उसकी खबर अव्वल है, वो अल्लाह है अकेला, गोया के दो खबरें, खबर अव्वल अल्लाह और खबर दो अहद, या खबर और उसका बदल अहद, ये दो अंदाज है कि जो इस एक जुमले के, और इस दोनों के दलाइल मफहूम और मदलूल के एतबार से कोई खास फर्क नहीं। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, इसकी तकरीब क्या हो, मेरे नज़र की सही तरीब जुड़ती है सूरह काफिर, और खास इस फरमाने से, मैं नहीं पूछता जिसे, तो फिर किसे पूछ, मन हो किसको आप पूछ, अगर अल्लाह हम भी पूछते, लेकिन ये कि वो अल्लाह कोई और अल्लाह है जिसे तुम पूछते हो, वो अल्लाह तुम्हारा नाम तुमने जो रख लिया है, ये तुम्हारे अपनी तराशीदा खुदा है, अल्लाह है। मी तरह ने मां हरद खुदा बंदे जिगर रुस्ताद यकबदता उस्ताद बंदे जिगर, उस अल्लाह को पूछता, मैं जिसे पूछता हूँ वो अल्लाह है जो अकेला। इसके साथ या तो क्या हम इख्तिताम पर, और गालिबन अगली दो लफ्ज़ अल्लाह नहीं, अऊज़ु बिल फलक औ बिन नास व बिन नास इला अल्लाह का, ये आखिरी आयत है कुरान में अल्लाह का मुबारक आ रहा है। इसके बारे में चंद बातें नोट कर लीजिए। अल्लाह, दो राय है इसके बाद, एक जो ज्यादा सुफियाना मज़ाक की राय है वो ये है कि ये इसमें जामिद मुश्तक नहीं, किसी और मादे निकला नहीं, इसमें जामिद, और इसमें ज़ात लाहौर शहर का नाम को कहां से निकला, क्या निकला कहीं पे अलामत है, इसको इसमें जामिद मुश्तक वो सी मादे निकला, फेल से फाइल और फाल, ये सब इस्तिफाल, ये सब के सब, इल्म से आलिम, अल्लामा, आली, मुतअल्लिम, ये सब आ गए, मुअल्लिम, सब मुश्तक मादा है। लेकिन एक राय जो ज्यादा तरफियाना मिजाज रखी वो ये है कि ये इसमें जामिद है, किसी से नहीं कोई इसका, और ये इसमें जात, ये खास बात ये कह रहा हूँ, सूफिया के बाद अल्लाह के साथ बिल्कुल वही मामला जाता है जो लफ्ज़ ओम के साथ ही जाता है। ओम कागज लिखकर फिर निगाह तवज्जो करते हैं, इर्तिकास करते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज, नफ्सियाती रियाजत और मुशक्कत है। जाहिर बात असरात तो तबीयत के अंदर इस तरह तवज्जो का अगर इर्तिकास किया उससे कुछ उसके असरात, तो वो चीजें जो ओम के कलमे के साथ है हिंदुओं में, वही अल्लाह को लिखकर और जैसे उसका नक्श बनाकर निगाहों का जमाना, तवज्जो का इर्तिकास, और ये सारे
اور اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ بس اللہ کا یہ ذات، اس کے معنی، اس کا روم، یہ کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے بنا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اس رائے سے مولانا اصلاحی صاحب نے بھی آج میں نے دیکھا، پھر جب انہوں نے تفسیر تدبر قرآن شروع تو انہوں نے آیت باللہ میں اللہ پر بحث کی، اگرچہ مختصر بحث کی ہے، اس کا حق ادا نہیں تھا، لیکن یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ مشتق ہے الہ پر الف لام داخل کر کے اللہ مانتا ہے۔ یہ گویا کہ وہ جو صوفیانہ مزاج کی بات ہے گویا کہ اس کی نفی کی، چاہے اس کا تذکرہ ہو جائے، لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ یہاں سورہ اخلاص پر آ کر انہوں نے یہ لکھ دیا ہے روا ربی میں یہ اس میں ذات نہ، حالت میں ذات قرار دینا اس کے تقاضے بھی کچھ اور ہیں، وہ تو پھر اس میں جامد ہے اور یہ صوفیاء کا مذہب ہے، جبکہ نحویین کا سب کا تقریباً اتفاق ہے اس بات پر اصلاحی نے آیت بسم اللہ میں اللہ کی لکھی ہے، اسی سے مجھے اتفاق پہلے بھی تھا آج بھی کہ یہ بھی اللہ کا ایک صفات ہے، جیسے قادر یہ ایک نکرہ، القر الف لام لگ گیا معرفہ، علیم العلیم یہ اللہ، الہ یہ ایک اس میں نکرہ ہے، اور الالہ میں ہمیں یہ ہوا ہے کہ دو لام جو گئے، اب بیچ میں سے ایک جو حمزہ ہے وہ نکال دیا، الہ اللہ یہ اصل میں اللہ ہے، معبود حق معبود کی، الہ حقیقی، اور بہت سے الہ گھڑ لیے گئے لیکن الہ واقعی، الہ حقیقی وہ بھی الہ کہا جائے گا اس معنی میں، اس دوسری رائے ہی کے ساتھ میں۔ باقی یہ لفظ اس کا مادہ کیا ہے یہ آج پھر میں سرسری طور پر آپ کو بتا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اور اس کے ساتھ ذہنی، قلبی اور نفسیاتی ربط اور تعلق اور نسبت قائم ہو، ان سب کی تعبیر اس سے زیادہ جامع مادہ کوئی ممکن، اس لیے کہ عربی زبان میں الہ یا الہ اس کے معنی ہے عبد، الہ یا الہ عبد، کسی کی عبادت، اللہ بھی آتا ہے یہ باب تفاعل سے کسی کو معبود، پھر الہ یا الہ آتا ہے دو معنی، الہ الہ میں کوئی جانور ہے، گائے ہے، اس کا بچڑا جو ہے آپ نے دور باندھا ہوا ہے تاکہ کہیں اگر رسی کھل گئی تو جیسے وہ بے تابانہ دوڑتا ہے ماں کے تھنوں پر، یہ جو کی کیفیت ہے یہ ہے الہ، وہ بچہ جو ہے جو ماں سے جدا کر دیا گیا تھا اس کو وہ دوڑا لپکا والہانہ انداز میں، تو الہ یا الہ جو ہے لپکا والہانہ، پھر اسی کا ایک مفہوم ہے الہ تحیر، متحیر ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا، یہ بھی اللہ کی ذات کے انسان جتنا غور کرے سوائے کہ کچھ حاصل، یہ جو آخری خطرہ ہے اللہ کے میں غور کرنے والوں کا سوچنا وہ یہ ہے کہ کس نقصد و نقصایت بحکمت معمر، کچھ نہیں جان سکے، تحیر سوا ہاتھ میں کچھ۔ پھر ایک رائے یہ ہے کہ اس کا اصل مادہ ہے ولا ہے، واو جو الف سے حروف علت جو ہے آپ کو معلوم ہے بدل جاتی ہے، تو یہ ولا جس سے لفظ بنتا ہے والہانہ، انتہائی محبت والہانہ۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ لاہا یا لاہو ہے، لاہا احتجاب کسی چیز کا چھپ جانا مخفی، لاہا یلوہ کوئی شے چھپی مخفی، احتجاب تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو اس اعتبار سے حجاب میں ہے، پردے، اگرچہ بڑا پیارا جملہ ہے آپ کو باپ کو سنایا ہے، فسبحان احتجب لشدت ظہورہ، پاک و ذات جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کی، جیسے سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چکا چوندھ جائیں گی آپ دیکھ، یہ نہیں کہ سورج چھپا ہوا ہے، سورج تو آیا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کے ظہور کی شدت اتنی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، تاب نہیں، فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ، پاک ہے وہ ذات جو پردے میں آ گئی ہے، چھپ گئی ہے، لیکن یہ چھپ اس کا اپنے شدت ظہور کی، اس کے ظہور کی شدت۔ اب یہ جو 5 استعمالات بنے لفظ الہ ان سے مل کر، اب دیکھیے 3 ہے اصل میں تصور معبود کے، عام نور معبود کیا ہے جو نفی ہے نہ صوفی ہے، اس سے آگے اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ فکری اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے، عام آدمی ہے، محنت کرتا ہے مگرتا ہے، ہل چلاتا ہے، کچھ اینٹیں ڈھوتا ہے، اس کا تصور کس سے ہے، اس کی احتیاجات ہو، اس کو تکلیفیں آ جائیں، اسے بیماری آ جائے، کسی کو وہ پکارتا ہے، کوئی میرا بنا، کوئی ہے جو اس مسائل سے، کوئی ہے کہ پناہ میں، کوئی میرا، یہ جو کسی کی طرف رجوع کرنا ہے اپنی احتیاج میں، اپنی مشکلات میں، یہ معبود کا ایک سب سے زیادہ جو پریمیٹو تصور ہے، ایک عام انسان کا تصور جو ہے وہ وہی ہے، جیسے بچہ اپنی والدہ کہتا ہے میری محافظ ہے، مجھے دودھ یہ دیتی ہے، مجھے بچاتی، سب سے چھوٹا تو ظاہر بات ہے ماں کے سوا جانتا ہے کس ہے، وہ تو اسی کی چھاتی کی ساری ضرورت جو ہے وہ وہاں سے تھی، اور اس کے بعد بھی جیسے جیسے ذہن کھلتا ہے پھر والدین کا وقت ہوتا ہے، بھائیوں کا، کنبے کا، اپنے قبیلے، لیکن یہ جو ہے کہ ضروریات کے لیے کسی مدد کی کہیں کوئی تو کس سے جا کر درخواست کرو، یہ ہے جو ایک عام انسان ہے، اور عبادت کا تقاضا اس میں ابھرتا ہے حقیقت اس اعتبار سے وہ الہ میں ہی، جیسے کہ بچہ لپکتا ہے ماں کی طرف، ایسے ہی فطرت انسانی ایک لپک میں کسی ہستی کی طرف لپکتا ہے، اپنی مشکل کشائی کے، اپنے مسائل کے، یہ ہے تصور۔ اس سے اوپر تصور فلاسفہ اہل سوچتے چلے جائیں، غور و فکر چلے جائیں، ایک جگہ آ کر رکنا پڑتا ہے، اور سوائے اس کے چھتے کے کچھ نہیں سکتے، اس کی ذات ما ورا ورا الورا ورا الورا ورا الورا، ہمارے وہم سے، خیال سے، تخیل سے سب سے بعید کوئی نہیں، کوئی اس کے ہمارے درجے قائم کی
ذات بحق صفات کے معاملے میں وہ صفات کا تصور بھی جو ہے اللہ کی ذات جو ہے در حقیقت اس سے بھی بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ اس لیے کہ صفات میں علمی صفات بھی، صفات میں انفعالی صفات بھی، اللہ ناراض تھا، یہ انفعالی کیفیت ہے۔ آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا تو آپ خوش، یہ خوشی پیدا ہوئی ہے رد عمل کے کسی کے طرز عمل سے یا کسی شے کو دیکھ کر، یہ ایک انفعالی آپ کو اللہ غضب اللہ تعالی واہتز له العرش، اللہ غضبناک ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا تخت، لیکن یہ انفعالی کیفیت ہے، کسی نے کچھ آپ کا بگاڑا ہے، کسی نے بغاوت کی ہے، کسی نے توہین کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ناروا معاملہ کیا ہے تو اس کے رد عمل میں یہ غضب، تو اس اعتبار سے ہمارے مکلفین بھی پہنچتے ہیں ذات بحق وہ تو صفات سے بھی گویا کہ معرہ، بالکل وہ ہر کیفیت سے انفعالی تمام چیزوں سے ماورا، لیکن بہرحال وہ ایک دور کی بات ہے۔ البتہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ذات کے سوا تحیر کے اور کچھ یہ فلاسفہ وہ ذات جس کی گناہ سمجھ میں نہیں، جس کو کہ میں نے بارہا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مقولوں سے وہ ایک شعر بن جاتا ہے۔ حضرت علی کا ہے والبحث کنہ الذات اشراق، اور حضرت ابوبکر کی وہ یہ قول کہ العجز عن الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک، بس اس کے سوا آپ کچھ نہیں جان سکتے کہ اسے ہم نہیں جان سکتے، معلوم شد